بے شک تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کی مدد کے طلبگار ہیں۔ اپنے نفسوں کے شر سے اور برے اعمال کے شر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ ذوالجلال نے اپنے رسول کے ہاتھوں مکہ فتح کروا دیا۔ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس روحانی فضا میں اور اس ایمانی ماحول میں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے اطمینان کے بعد مسجد حرام کے اندر تشریف فرما ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ تھوڑی سی فرصت ملے اور وہ اس پورے مجمع سے نکلے اور اپنے بوڑھے باپ کی طرف جائے، اپنے بزرگ باپ کی طرف جائے جو 90 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور جن کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور جس کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن عامر ابو قحافہ جو ان کے باپ تھے ان کی طرف چپکے سے نکلے اور اپنے باپ کی طرف گئے تاکہ ان کو بھی یہ خیر مل جائے جس خیر کے لیے ابو بکر صدیق کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا، اور اللہ ان کے باپ کا سینہ بھی کھول دے اور ان کو بھی اسلام سے نواز دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بوڑھے باپ کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے آئے اور اپنے حبیب کے سامنے آ کے پیش کیا، جن کی کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی اور جن کے بال سفید ہو چکے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے بوڑھے باپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، الا ترکت الشیخ حتی اکون انا الذی امشی الیہ، تو اس بوڑھے بزرگ کو گھر میں رہنے دیتا، میں اس کے پاس جاتا اور اس کے پاس چل کے جاتا۔ قال یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ کی طرف چل کے آئے نہ کہ آپ اس کی طرف چل کے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بوڑھے بزرگ کو بٹھا دیا، پیارے حبیب نے ان کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا یا ابا قحافہ اسلم تسلم، اے ابو قحافہ مسلمان ہو جا اور محفوظ ہو جائے گا۔ فاسلم، اور ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق کے والد گرامی تھے وہ مسلمان ہو گئے اور حق کی گواہی دے دی، اور اللہ نے اسلام کے شرف سے مشرف کر دیا۔ پھر مسلسل وہ عمر بن خطاب کی خلافت تک مکہ میں رہے، اور یہ وہ خاندان ہے جن کی 4 پشتوں میں صحابیت کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر راضی ہو جائے۔ محترم بھائیو، اس قصے سے جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے اور آپ کا اخلاق ہے۔ ابو بکر، آپ اس بوڑھے بزرگ کو گھر میں چھوڑ دیتے، میں اس کی طرف چل کے جاتا، یہ بڑے کا احترام ہے اور یہ نبی کریم کا اخلاق ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہو اور یہ کس قدر اس کی اہمیت بڑھے گی جب وہ بوڑھا بزرگ بھی ہو اور انتہا درجے کی کمزوری بھی ہو اور وہ مسلمان بھی ہو اور اس کے بال بھی سفید ہو چکے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رب ذوالجلال کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے بزرگ کا احترام کیا جائے اور اکرام کیا جائے۔
مسند احمد کی حدیث ہے، جب ایک سفید بالوں والے بوڑھے کے احترام اللہ کی تعظیم میں شامل ہے تو پھر کیا مقام ہوگا اس بزرگ کا جو بوڑھا بھی ہو، تیرا باپ بھی ہو، جو بوڑھا بھی ہو اور تیری ماں بھی ہو، اور بوڑھا بھی ہو اور تیرا دادا بھی ہو، اور بوڑھا بھی ہو اور تیری دادی بھی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ گھروں کی برکت ہے، یہ گھروں کا سکون ہے، ان کی وجہ سے رزق آتا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ، ان کی عبادت کی وجہ سے جب یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب یہ دعائیں کرتے ہیں، اس سے رحمت آتی ہے، رحمت اترتی ہے اور شیطان گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے بھائیو، کہیں آپ سے یہ اجر فوت نہ ہو جائے اور کہیں آپ اس ثواب سے محروم نہ ہو جائے، کہیں اور کوئی آدمی آپ سے اس نیکی میں سبقت نہ لے جائے۔ اور یہ وہ نیکیاں ہیں جس میں سبقت لے جانے والے سبقت کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، آپ ان کے کمزور جسم کو دیکھ کے، ان کے کمزور جسم کو دیکھیں، اس میں کوتاہی نہ کریں، آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیں، احتیاط، جب ان کے جسم کا توازن باقی نہ رہے تو پھر آپ خیال کریں ان کا، اور آپ ان کی کمزور نفسیاتی حالت کا بھی خیال کریں، جب ان کا مزاج جو ہے وہ مختلف ہو چکے اور اچانک کسی چیز کا آپ سے مطالبہ کر دیں یا آپ سے وہ چاہ لیں کسی چیز کو، جب ان کو خود یہ احساس نہ رہے کہ میں نے کیا چیز اپنے لیے پسند کرتی ہے، جب وہ اپنا قرار اور اپنے فیصلے میں متردد ہو جائے تو پھر آپ اس کی طرف ان کا اعتماد لوٹائیے اور ان کے دل کا خیال کیجئے اور ان کی بات کو درست کہیے اور ان کے فعل کی تعریف کیجئے جس میں گناہ نہ ہو اور جس میں کوئی برائی نہ ہو۔ بچیے اس بات سے کہ آپ کا باپ، آپ کا بزرگ یہ سمجھے کہ شاید بیٹا مجھ سے بے پرواہ ہے اور اس کو میرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور اب اس کو میری حاجت نہیں رہی، یہ اپنی رائے اور اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ آپ کر سکتے ہیں فیصلہ، پھر بھی اپنی رائے اپنے باپ کے سامنے پیش کیجئے اور اس کو یہ احساس دلائیے کہ باپ کے اس بڑھاپے کے باوجود میں اپنے باپ کی رائے کا بھی منتظر ہوں اور ان کے تجربے کا بھی مجھے انتظار ہے اور ان کی رائے کو بھی میں منتظر ہوں۔ یاد رکھیے یہ ان کا اکرام اور احترام ہے۔ ہاں، ان سے مشورہ لیتے وقت آپ جب ان سے مشورہ لیجئے تو بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہو، لیکن کم از کم ان کو خبر ضرور دیجئے، آپ ان کو خبر ضرور دیجئے تاکہ وہ محسوس کریں کہ بیٹا میرے مشورے سے چلتا ہے، وہ اس عمر کے اندر بھی آپ کو کچھ دے گا، آپ سے کچھ لے گا نہیں۔ اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیے، اپنی اولاد کے لیے بوجھ نہ سمجھیے، بلکہ وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کی جھولی میں ڈالی ہے۔ اپنے پاس اپنے بزرگ اور بڑے کی تعریف کیجئے ہر مناسبت پہ، اور آپ ان کی ان پرانی خدمت کا ذکر کیجئے جو آپ کے اوپر انہوں نے آپ کا خیال رکھا، اور آپ کوشش کریں کہ انہوں نے آپ کی کس طرح تربیت کی اور کیا مشقتیں برداشت کی، آپ ان کے سامنے ذکر کیجئے، اور آپ ان کے طرف سے ملنے والی کوئی تکلیف ہے تو اس کے اوپر صبر کیجئے۔ آپ یہ بھی احساس دیجئے کہ ابو میں آپ کی ان خدمات کا جو ہے وہ ان کا بدلہ دینے سے عاجز ہوں، اور اگر کوئی کمی ان سے واقع ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر بھی دعا کیجئے۔ یہ یقیناً آپ جو ہے نا ان سے دعائیں لیجئے، ان کی دعاؤں کے آپ محتاج ہیں۔ اگر آپ سے کوئی ایسا کام ہو بھی گیا ہے جو آپ کے دل کو نہیں لگا تو آپ اس کو بھول جائیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو بھی کیا، لیکن یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ شیطان نے تجھ کو میرے خلاف بھڑکا دیا تھا، بھائیوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا۔ اور اگر کسی شخص نے آپ کے بوڑھے باپ کے سلام بھیجا ہے تو پوری امانت داری کے ساتھ وہ سلام ان تک پہنچائیے،
اور ان کے سارے حالات کی خبر دیجئے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اور آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس فرصت نہیں تھی، اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے بوڑھے بزرگ کے سامنے اور ایک بوڑھے آدمی کے سامنے جس کا ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، یہ بڑھاپے کی عمر میں وہ آپ سے کچھ کھاتے اور پیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، تو آپ حضرات اور بعض اوقات وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، کہیں میرے گھر والے، میری بہو اور میرا بیٹا میرے بار بار مطالبے کو بوجھ محسوس نہ کر لے۔ اور پھر موفق وہ ہوتا ہے، توفیق اسے ملتی ہے جو اپنے باپ کی اس عمر کو دیکھ کے وہ کیا کرے، وہ اس کی طلب کا انتظار نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ ابو کی کس ٹائم پہ کیا رغبت ہے، ابو جی کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس کی نگرانی نہ کرے کہ کھانا جو والد کے پاس رکھا ہے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پورا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، کتنا کھایا ہے، ہم نے مشقت سے پکایا ہے، ابو نے کھایا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس، ان کے ہاتھ کے قریب جہاں ان کا ہاتھ پہنچتا ہو رکھ دے۔ جب ان کی رغبت ہوگی، کبھی اس کا دل چاہتا ہے، کبھی دل نہیں چاہتا، جب چاہے گا تو کھا لے گا، نہیں چاہے گا تو چھوڑ دے گا۔ اور کسی اور کو اگر وہ کھلا دے، کسی اور کو پلا دے، آپ اس کو محسوس نہ کریں اور یہ احساس نہ دلائیں کہ ابو ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا، آپ نے کسی اور کو دے دیا۔ اچھی گفتگو کریں، اچھے انداز سے ان کو بلائیں، میٹھی بات کریں، خوشی کی بات ان کے سامنے کریں، امیدوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، پرانی زندگی کے اچھے قصے ان کے سامنے بیان کریں اور پرانے واقعات ان سے سنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بوڑھے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔